مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. جے تو چاہیں وحدت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں ہو. مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہو. انہاں کلیاں وچ ایک لالا ہو سی گل لالا کل پھلیاں ہو. دوہیں جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہو. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حاضرین محترم، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن بسلسلہ ختم 11ویں شریف حضرت سلطان باہو ٹرسٹ فیصل آباد و جامع مسجد اکبری کے زیر اہتمام انعقاد پذیر آج کی یہ نشست جس میں مسند صدارت پر فائز ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی صاحب اور سرپرست اعلیٰ فیصل آباد حضرت سلطان باہو ٹرسٹ حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب. نائب ناظم دعوت و تبلیغ حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی صاحب. دیگر اہل محبت، نوجوانان اسلام، ماہ جمادی الاخری کا انتہائی اہم موضوع شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے محبوب، تیرے رب نے حکم دیا کہ تم فقط اس اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں
جے تو چاہیں وحدت رب دی، مل مرشد دیاں تلیاں ہو۔ شاعر کی مراد شاعر کے کلام سے متعین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شاعر کے حالات، شاعر کے عقائد، شاعر کے نظریات سامنے رکھے جائیں۔ جب تک ہم کلام کرنے والے کے حالات سے بے خبر ہوں گے، تب تک ہم اس کے کلام کا مرادی معنی متعین نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ مراد ہے۔ حضور سلطان العارفین کی عادت ہے، مزاج ہے کہ سوائے چند مقامات کے جہاں بھی لفظ مرشد بولتے ہیں تو وہاں مرشد سے مراد ذات مصطفیٰ ہوتی ہے، مرشد سے مراد ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ تو فرمایا جے تو چاہیں وحدت رب دی، مل مرشد دیاں تلیاں ہو۔ اگر تو خدا کی توحید کا راز پانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی پہچان تو خود کر لے گا۔ خدا کی معرفت یہ تیری محنت کا صلہ ہے، خدا کی توحید کے اسرار و رموز کو پا لینا یہ تیری ہمت کا کام ہے۔ فرمایا نہیں، مرشد لطفوں کرے نظارہ، گل تھی ون سب کلیاں ہو۔ جب نگاہ مصطفیٰ اٹھے گی تو یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض ہوگا کہ تیرے دل کی کلی پھول بن جائے گی۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یہ کمال تیری محنت کا نہیں، یہ صلہ تیری ہمت کا نہیں، بلکہ یہ فیضان مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا ہوگا۔ اینا کلیاں وچ ایک لالا ہو سی، گل لالا کل پھلیاں ہو، دو ہی جہانی مٹھے باہو، جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہو۔ اب یہاں جو انتہائی سمجھنے والی بات ہے اور جس بات کو سمجھانا آج کا میرا عنوان ہے وہ ہے دو ولیاں ہو۔ تقریباً جو میری نظر سے گزری تمام شروحات میں یہاں اس بیت کا مطلب یہی لکھا گیا ہے کہ دونوں جہانوں میں وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کر لی۔ یہی مطلب سمجھ لیا جاتا اگر سلطان صاحب نے فرمایا ہوتا کہ دو ہی جہانی مٹھے باہو، جنہ سنگ کیتا کل ولیاں ہو۔ پھر تو سمجھتے کہ یہی مطلب ہے کہ جو اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گیا، جو اولیاء اللہ کی معیت اور صحبت میں چلا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بندوں میں، اس کے بندوں میں شامل ہو جانا گویا کہ اس کی جنت میں داخل ہو جانا۔ اس کی صحت درستگی اپنی جگہ، لیکن سلطان العارفین کے فرمان کا مطلب یہ نہیں بنتا، یہ تب بنتا اگر کہتے کل ولیاں۔ انہوں نے تو فرمایا جنہیں سنگ کیتا دو ولیاں ہو۔ اب تلاش یہ ہے کہ وہ دو ولی کون ہیں، تلاش یہ ہے کہ وہ دو ولی، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ حضور سلطان العارفین آج سے تقریباً 4 صدیاں پہلے، 4 یعنی 396 سال پہلے
1039 ہجری کو پیدا ہوئے، 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا بازید محمد، آپ کے دادے کا نام تھا فتح محمد، آپ کی والدہ کا نام تھا راستی بی بی۔ آپ کے والد کی ابتدائی عمر جو تھی وہ خالصتاً دنیا داری میں گزری۔ ادھیڑ عمر کے بعد راستی بی بی سے شادی ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی شادی کی نہیں تھی یا کوئی شادی تھی لیکن اس سے اولاد نہ تھی، یہ حالات گوشائے تاریکی میں ہیں، کوئی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچے۔ بہرحال جب راستی بی بی زندگی کا حصہ بنی تو یہ وہ پاک بی بی ہیں جن کی لو اول دن سے ہی خدا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور راستی بی بی کی نگاہ فیض تھی کہ بازید محمد کی دنیا بھی بدل گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنی کیفیات کے سامنے مجبور ہو کر دنیا کو چھوڑا اور شور کوٹ کی بستی میں طارق خلوت نشین ہو گئے۔ خلوت۔ اب حضرت سلطان العارفین جب پیدا ہوئے تو والد طارق کے دنیا ہو چکے تھے، فقط ماں کا سایہ ان کی تربیت میں پلنا اور دن گزارنے نصیب ہوئے۔ جب بالغ ہوئے تو پھر وہ موقع بھی آیا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک ہاتھ سے سلطان العارفین کو پکڑا اور دوسرے ہی لمحے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سلطان العارفین کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت کیا، جس کا بیان سلطان العارفین نے خود کیا کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے تو خود مصطفیٰ کریم نے اپنا مرید کر لیا ہے۔ اسی روحانی مجلس میں حضرت امام حسن و حسین بھی تشریف فرما تھے۔ سلطان العارفین نے دونوں شہزادوں کی قدم بوسی کا شرف پایا، اور پھر تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیخ سید عبد القادر جیلانی کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روحانی تربیت کرو۔ اب اس واقعے کے بعد والدہ نے زور دینا شروع کر دیا، بیٹا کوئی پیر تلاش کر۔ توجہ ہے تو ذرا بولو، بیٹا شیخ کامل کی تلاش کرو۔ امی جی حضور سرکار مدینہ کی کچہری تک تو پہنچ چکا ہوں، اب پیر پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں پیر کس لیے پکڑوں؟ فرمایا نہیں بیٹا، کچھ راز نہیں کھلتے جب تک کسی کی غلامی نہیں کرتے، کچھ راز نہیں کھلتے جب تک کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالتے۔ پیر کامل کی تلاش کرو۔ سلطان العارفین 30 سال تک پیر کی تلاش میں رہے۔ کتنی دیر تک؟ بولیے 30 سال تک پیر کامل کی تلاش میں رہے۔ خود ذکر فرماتے ہیں، فرمایا 30 سال تک میں نے مرشد کامل کی تلاش کی، اور پھر جب مرشد کامل ملا تو اب کتنے سال ہو چکے ہیں، اب میں مرید صادق کی تلاش میں ہوں۔ اب کتنے سالوں سے مرید صادق کی تلاش میں ہوں۔ 30 سال تک تلاش کرتے رہے کہ کوئی دینے والا ملے، اور اب سالوں سے تلاش کر رہے ہیں کوئی لینے والا ملے۔ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا، کوئی ہمت لے کر تو آ، پہلے ہی دن خدا تک نہ پہنچاؤں تو باہو نہ کہنا۔ لینے والوں نے تھوڑا کچھ نہیں لیا، لیکن پھر بھی سلطان العارفین یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی لینے والا ملا ہی نہیں،
مجھے کوئی لینے والوں نے تھوڑا نہیں لیا، لیکن دینے والا جتنا دینا چاہتا تھا شاید ان کی طلب کے مطابق کوئی آیا ہی نہیں۔ 30 سال تک تلاش میں رہے، تو پھر ایک پیر کامل کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ شاہ حبیب اللہ نام تھا ان کا، قادری۔ پیر کامل کی تلاش کی، اب میں آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرا ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ماں ہے، بیویاں ہیں، تم پیر کے پاس رہو گے، ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ پیر کامل کی پہچان ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ماں بھی چھوڑ، بہنوں کو بھی چھوڑ، بھائیوں کو بھی چھوڑ، باپ کی خدمت کو بھی چھوڑ، سارا کچھ چھوڑ کے اب پیر کا ہو کے رہ جا۔ کہا نہیں، ان کے حقوق تیرے ذمے ہیں، تو میرے پاس رہے گا، ان کے حق کون ادا کرے گا؟ جا پہلے جا کر ان سے اپنے حق بخشوا کے آ، کہ جب تک میں پیر کے پاس رہوں تب تک تم اپنے حق مجھے معاف کر دو۔ اب گئے گھر، حقوق بخشوا کر پھر آئے۔ جب آئے کچھ وقت گزرا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پیر کامل کہتے ہیں کہ سلطان مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور آج تک جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے وہ کچھ تو میں نے جھولے میں ہی لے لیا تھا، میری طلب اس سے کہیں آگے ہے۔ تو فرمایا اگر میرا اب تک کا فیضان تجھے پہلے سے حاصل ہے تو پھر تیری طلب کو میں نہیں پورا کر سکتا، پھر تیری طلب کو شاہ عبد الرحمن قادری بخاری پورا کر سکتا ہے۔ دہلی میں رہتے ہیں، دلی کا سفر شروع کیا، سلطان العارفین دلی میں جا رہے ہیں، اور شاہ عبد الرحمن قادری نے اپنے غلاموں کو اپنے شہر کے باہر متعین کر رکھا ہے کہ اس کا حلیہ ایسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، چال ایسی ہوگی، جب نگاہ پڑے تو اسے لے کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ یعنی یہ جا رہے ہیں، ادھر سے استقبال کی خبریں، انتظام پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو سلطان العارفین کو پہلی نشست میں شاہ عبد الرحمن نے اتنا نوازا جتنی کہ سلطان العارفین کی طلب تھی۔ اب اتنا بیان کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے میں سلطان العارفین کے حالات رکھ رہا ہوں کہ جب سلطان العارفین کو ماں صاحبہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ پیر کامل کی تلاش میں، تو پہلے تو سلطان العارفین پیر کامل کی تلاش کرنے پہ تیار نہ ہوئے، اور کہا کہ آپ ہی میرے پیر ہیں، میں آپ سے ہی بیعت کرتا ہوں۔ کہا تلقین اور بیعت عورت لے نہیں سکتی، اگر عورت لے سکتی تو سیدہ خاتون جنت پہلے لیتی۔ کسی مرد کامل کی تلاش کرو۔ پھر ایک شاہ حبیب اللہ آئے، لیکن وہ سلطان العارفین کی طلب پوری نہ کر سکے۔ طلب پوری کرنے والے کون تھے؟ شاہ عبد الرحمن۔ توجہ ہے، سلطان العارفین کی زندگی میں دو شخصیتیں آئیں جن کو سلطان العارفین نے ولی تسلیم کیا، ایک ان کی اپنی ماں، دوسرا شاہ عبد الرحمن۔ تو گویا کہ سلطان العارفین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہوں، پہلا ولی تیرا اپنا ماں باپ، دوسرا ولی تیرا مرشد کامل، اور دونوں جہانوں کی کامیابی اسے ملتی ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے انہیں بھی راضی کر لیا، پیر کی خدمت کر کے اسے بھی راضی کر لیا۔ جو فقط پیر کا ہو کے رہ جائے، والدین کا خدمت کا موقع گوا دے، سلطان صاحب فرماتے ہیں اس نے دونوں جہانوں کی کامیابی نہیں لی۔ تیرا ماں باپ اپنے وجود میں چور ہے، ڈاکو ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ اپنی ذات میں کچھ بھی ہو،
لیکن ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں ولی کامل ہوتا ہے. ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بولیے ولی کامل ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، 70 سال تک جنگلوں میں عبادت کی، پھر ایک رات ماں کی خدمت میں کھڑے رہے، تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ 70 سال کی عبادت نے مجھے وہ مقام نہیں دیا، ماں کی ایک رات کی خدمت نے مجھے جو درجہ عطا کر دیا، ماں کی ایک رات کی خدمت نے مجھے جو درجہ عطا کر دیا. تو میرے دوستو، ماں باپ اپنے اولاد کی حق میں ولی کامل ہیں، اس لیے کہ کسی اللہ والے کی تم خدمت کرو، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے زہد کی بنیاد پر، اس کے مقام ولایت کی بنیاد پر، اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی. لیکن دل کی جن گہرائیوں سے ماں باپ تیرے لیے دعا کرتے ہیں، دل کی ان گہرائیوں سے اگر صدا نکلے گی تو ماں باپ کے دل سے نکلے گی. اور جب دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی صدائیں اور دعائیں اللہ رب العزت کے عرش عظیم کے حضور سجدہ کرتی ہیں، تو پھر رب کائنات دل سے نکلنے والی صدا کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی فاجر کے دل سے نکلی ہے یا کسی مومن کامل کی دل سے نکلی ہے. جو آہ دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ولی کامل اس طرح ہے کہ اس نے تو اپنا حساب کتاب خود دینا ہے، لیکن جب بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا دل کی انتہائی گہرائیوں سے کرتے ہیں. سو ماں باپ کی دعا ایک طرف اور 70 ولیوں کی دعا ایک طرف، کیونکہ ان کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی ان کے زہد تقوی کی بنیاد پر، ان کی ولایت اور عظمت کی بنیاد پر، لیکن تیرے والدین کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی ان کی دل کی گہرائیوں کے خلوص کی بنیاد پر، ان کی دل کی گہرائیوں کے خلوص کی بنیاد پر. لہذا دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہو. دونوں جہانوں کی کامیابی انہیں ہے جو اپنے والدین کی خدمت کا بھی حق ادا کرے اور اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کا بھی حق ادا کرے. انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی ملتی ہے، چونکہ پیر و مرشد، والدین، سلطان العارفین نے دونوں کو برابر پہ رکھا ہے کہ پیر کامل تجھے جس عظمت پہ لے جا سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت تجھے اس سے بھی آگے لے جا سکتی ہے، تجھے اس سے بھی آگے لے جا سکتی ہے. دیکھو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت میں نہ جا سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ ادھر کمی نہ آئے، تو پھر سرکار مدینہ نے فرمایا ماں کی خدمت کرنے والے ہر ایک کو میں نے نوازا، جو میرے بارگاہ میں آیا اسے میں نے نوازا، اور تو ماں کی خدمت کر رہا ہے میری بارگاہ میں نہیں آ سکا، تو یمن میں ہے میں نے تجھے وہیں نوازا. سب نے مجھ سے آ کے لیا اور میں تیرا حصہ دے کر عمر اور علی کو بھیج رہا ہوں، تیرا حصہ تیرے پاس آئے گا. پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جو نصیبے کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ خود چل کے آیا کرتی ہیں، وہ خود چل کے آیا کرتی ہیں. سو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، تو اپنے ان والدین پر احسان کرو، بھلا کرو والدین کا جن والدین نے تیرے حق میں ولایت کا درجہ رکھا ہے. توجہ ہے تو ذرا بولو. والدین کا حق ادا کرو، احسان کرو، بھلا کرو. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور اس روایت کو حضرت حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفاء فی ایمان والدین مصطفیٰ میں نقل کیا. خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے،
مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف سفر ہو رہا ہے. راستے میں مقام حجون آیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مقام پر کملی والے محبوب کے دل اقدس پر، چہرہ انور پر غم کے آثار طاری ہو گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ہیں کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور آپ کے غم، کرب اور تکلیف کو دیکھ کر میری بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لیکن کیفیت ایسی تھی کہ میں جرت کر کے پوچھ نہ سکی کہ حضور معاملہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سارے قافلے والوں سے علیحدہ دور ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے. کچھ دیر وہاں رہے. جب واپس پلٹے تو مسکراہٹیں کملی والے محبوب کے چہرے پر رقص کر رہی تھی. تب میں نے عرض کی حضور اس غم کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا عائشہ آج مجھے میری ماں کی بڑی یاد آ رہی تھی. آج مجھے میری ماں کی، ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے اور ایک روایت میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے. عائشہ آج مجھے اپنے والدین یاد آ رہے تھے اور میرا وجدان کہتا ہے کہ یاد تو آتے ہی ہوں گے. یہ وہی تو راستہ ہے جس راستے پر 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ آئے تھے باپ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے، اور جب واپس پلٹے تو مقام ابوا پر آنکھوں کے سامنے ماں کی آخری ہچکیاں دیکھی، دم نکلتا دیکھا، کچھ کر نہ پائے. تو آج جبکہ ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے، جبکہ فاتحانہ سامنے جا رہے ہیں، جبکہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہو چکی ہیں، تو یاد آئی ہوگی اسی راستے پر کہ کل کیسی بے کسی کی عالم میں ماں کا وصال ہوا تھا. اگر آج وہ زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کا عروج دیکھتی. آج وہ زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کا عروج دیکھتی. یا پھر یہ دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے پیارے رب کریم تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا اور مجھے وہ خزانے دیے کہ میرے دسترخوان پر آ کر جنگل کے بھیڑیے بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں. میرے دسترخوان پہ آ کر اونٹ بھی مجھ سے لے رہے ہیں، جنات بھی لے رہے ہیں، ملائکہ بھی لے رہے ہیں، انسان بھی لے رہے ہیں، فاختائیں بھی لے رہی ہیں، شاید کی مکھیاں بھی لے رہی ہیں. یا اللہ ہر اپنا بیگانہ مجھ سے لے رہا ہے. اور اگر نہ موقع ملا میرے اس دسترخوان سے فیض لینے کا، نہ مہلت ملی، نہ زندگی نے ساتھ دیا، تو میرے اپنے ماں باپ، میرے اپنے ماں باپ. فرمایا عائشہ آج مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی، لیکن میرے رب نے کرم کتنا کیا. عائشہ کرم کتنا کیا کہ میرے رب نے میرے والدین دونوں کو زندہ کیا، زندہ کر کے میرے پاس بھیجا. انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پر ایمان لا کر وہ پھر اپنی قبروں میں چلے. قلب مصطفیٰ میں آئی ہوگی کہ یا اللہ سارا جہان فیض لے اور میرا ماں باپ. تو میرے رب نے فرمایا پیارے محبوب زندگا کرنا مارنا یہ میرے قبضہ اختیار میں ہے. کیا بڑی بات ہے، دل کو غمگین نہ کر، تیری ماں کو بھی زندہ کرتا ہوں، تیرے باپ کو بھی زندہ کرتا ہوں، دونوں کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں. جتنا انہیں نوازنا چاہتا ہے نواز دے، جو کچھ اس نے انہیں فیضان دینا چاہتا ہے دے دے. تو میرے دوستو اس روایت سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ اگر چلے بھی جائیں تو ان کے بھلے کی فکر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. ان کے بھلے کی فکر کرنا مصطفیٰ کی، بولیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کا بھلا کیا اپنی شان کے مطابق. تم بھی اپنے والدین کا بھلا کرو اپنی اوقات کے مطابق. اپنی کیا کر سکتے ہو؟ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ جو بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو،
جو بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کے حافظ بچوں کا مقام یہ ہوگا کہ ان کے والدین جب قیامت میں میدان محشر میں آئیں گے تو حفظ کرنے والے بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا نورانی تاج پہنائے گا کہ اس تاج سے نکلنے والی شعاعیں سورج اور چاند کی روشنی پر بھی غالب ہوں گی. یہ تو صلہ ملے گا ان والدین کو جن کے بچوں نے حفظ کیا. حالانکہ استاد کی مار تو بچوں نے کھائی نا, سبق یاد کرنے کی محنت تو بچوں نے کی نا, لیکن ان بچوں کے والدین کو یہ صلہ ملے گا تو پھر ان بچوں کو جنہوں نے خود محنت کی ہے پھر انہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور یہاں سے یہ بات بھی سنو کہ تو میں حفظ کر لیں تو قرآن کے حفظ کی برکت سے ہمارے والدین کو تو میدان محشر میں ملے تاج جس پر قرآن نازل ہوا ہے, پھر اس کے والدین کی شان کیا ہوگی؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے والدین کی شان کیا ہوگی؟ تو اگر اپنے والدین کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو, اگر اپنے والدین کا بھلا چاہتے ہو تو نماز پڑھو, کیونکہ نماز میں کہتے ہو نا ربنا اغفر لی ولوالدی, اور اگر اپنے والدین کا بھلا چاہتے ہو تو پھر وہ کام کرو جو صدیق اکبر نے کیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر اپنے باپ کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ میرے باپ کو بھی کلمہ پڑھا دو. انہوں نے اپنے والدین پر, ہر کوئی اپنے ماں باپ پر احسان کرتا ہے, پر جیسا صدیق نے کیا کہ اپنے باپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے آئے. اللہ کا گھر ہے مسجد, جب اپنے گھر سے تم اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہو تو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے, ایک ایک قدم پر گناہ بخشا جاتا ہے, ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم تجھے نیکی بھی دے, گناہ بھی بخشوائے اور درجہ بھی بلند کرے. اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے قدم کی یہ شان ہے, تو اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدم کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدم کی کیا شان ہوگی؟ تو میرے دوستو, صدیق اکبر نے اپنے والدین کا کیا بھلا کیا کہ ماں کو دار ارقم میں لائے, کلمہ پڑھوایا, اور باپ کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں لائے. یعنی جہاں محبوب تھے وہاں باپ آپ کو لے کے گئے ہیں. وہ مصطفیٰ سے دور تھے, صدیق اکبر نے اپنے والدین کو مصطفیٰ کے قریب کر دیا, اور یہ ان کا اپنے والدین پر بہت بڑا احسان ہے. یہ اپنے والدین پر بہت بڑا, تم بھی اپنے والدین پر احسان کرو, خود قرآن پڑھو, نماز پڑھو, درود پاک پڑھو, اور والدین کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کرو, قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دو. وہ خدا سے دور ہیں انہیں خدا کے قریب کرو, وہ مصطفیٰ سے دور ہیں انہیں مصطفیٰ کے قریب کرو. جیسے صدیق اکبر نے اپنے ماں باپ پر احسان کیا کہ خدا اور رسول سے دور تھے, انہیں خدا اور رسول کے قریب کر دیا, اسی طرح تم بھی اپنے والدین پر احسان کرو کہ انہیں درود کی دعوت دو, انہیں قرآن کی تلاوت کی دعوت دو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا, یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.